بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح جن و انس کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں یہ ویڈیو میں نے ترتیب دی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ والبعث بعد الموت کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پس اول سور پھونکنے کے بعد جب 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا اور اتنی مدت تک احادیث صرفہ کا ظہور ہو چکے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا۔ پھر وہ سور پھونکیں گے جس کو ناقہ ثانی کہتے ہیں، جس سے اول عرش کو اٹھانے والے فرشتے پھر جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پس نئی زمین و آسمان اور چاند و سورج موجود ہوں گے۔ پس ایک مینہ برسے گا جس سے سبزہ کی طرح ہر روح والی چیز جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گی۔ اس دوبارہ پیدا کرنے اور حساب و کتاب کر کے سزا کے طور پر جنت و دوزخ میں بھیجنے کو شرع میں بعث و نشر اور حشر و نشر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الحشر، یوم جزا، یوم دین اور یوم حساب کہتے ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اور انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر اور مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ پھر اور کفار اور اشرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، نیکوں کا گروہ الگ ہوگا اور بروں کی جماعت الگ، ہر شخص برہنہ بے ختنہ اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر لباس پہنایا جائے گا، ان کے بعد اور رسول اور نبیوں کو، پھر مؤذنوں کو لباس پہنایا جائے گا، پھر کوئی پیدل کوئی سوار ہو کر میدان حشر میں جائیں گے، کافر منہ کے بل چلتا ہوا جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اس روز آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے بھیجے مغز کھولتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جب زمین جذب نہ کر سکے گی تو اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور بعض کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے میں آ جائیں گے۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ پھر سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، مومنوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عدل میں تولی جائیں گی، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے وہ کچھ مدت اعراف میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ میزان میں اعمال تولنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
حقوق العباد کا بدلہ اس طرح دلایا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ چرندوں، پرندوں اور وحشی جانور وغیرہ کا بھی حساب ہوگا، اور سب کو بدلہ دلا کر سوائے جن و انس کے سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ میزان حق ہے، اس کا منکر کافر ہے، پل صراط حق ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ میدان حشر کے گردا گرد دوزخ محیط ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اس دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ سیاہ ہوگا، یعنی اس پر اندھیرا ہوگا سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ گھاٹیاں ہیں، سب لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے، آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اور کوئی کلام نہ کرے گا، اور انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا۔ جہنم میں پل صراط کے دونوں طرف کانٹوں کی طرح کے انگڑے ہوں گے جن کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے، بعض کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے اور بعض کو گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن زخمی کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ مومن سب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑے کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلد گزر جائیں گے، بعض تیز دوڑنے والے آدمی کی مانند، بعض تیز چلنے والی پیدل کی مانند، بعض عورتوں کی طرح آہستہ، بعض سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور بعض چونٹی کی چال چلیں گے۔ کفار منافق سب کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا آسان ہوگا اتنا ہی پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہاں پل صراط پر چلنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ گار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے اور سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بے شمار حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ کو شفاعت کی اجازت ہوگی، آپ بار بار شفاعت کرتے رہیں گے اور اللہ پاک بخشتا رہے گا، یہاں تک کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرا ہوگا، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ کسی نبی کا امتی ہو۔ حضرت سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ پاک قبول فرمائے گا، سوائے کفر و شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد اور انبیاء کرام، اولیاء، شہداء، علماء، حفاظ، حجاز، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ نبی کریم بعض اموات کی قبر میں شفاعت فرمائیں گے، بعض کی حشر میں دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت کریں گے اور بعض کو دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کر کے دوزخ سے نکالیں گے، بعض کی جنت میں ترقی، درجات و بلندی مراتب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، بعض کی شفاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وعدہ فرما لیا ہے۔ مثلا نمبر 1، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو حضور پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 3، جو ثواب جان کر مکہ یا مدینہ میں رہے تاکہ وہاں وفات پائے
ان کے لیے آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کافروں یا مشرکوں کے لیے آپ کی یا کسی اور کی شفاعت بالاتفاق نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفاعت نہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قدریہ اور مرجع کو میری شفاعت نہ ہوگی۔ ظالم بادشاہ کی بھی شفاعت نہیں کروں گا اور شرع سے تجاوز کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ اگر اس کا ظاہر مطلب لیا جائے تو اہل کبائر سے یہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ ترقی درجات کی شفاعت ان کے لیے نہ ہوگی۔ بعض لوگوں سے خفیہ حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ستاری فرما کر ان کو بخش دے گا، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کو، جو ہمارے حساب سے 50,000 برس کا دن ہے، اپنے خاص بندوں پر اس قدر ہلکا کر دے گا کہ ان کو اتنا وقت معلوم ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو ایک پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے، نیز آپ کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔